اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چورا کی اور لوگوں کو کھلائی۔ اسی وقت سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا کہ حشم کے معنی ہے چورا کرنا، اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ہاشم کا یہ لقب اس طرح مشہور ہوا کہ اس نے اصل نام کو دبا دیا۔ ان کا اصل نام تھا عمرو، لیکن اب یہ نام کسی کو نہیں یاد رہ گیا۔ ہاشم سے عبد المطلب تک۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ واپس ہوئے تو یثرب سے گزر ہوا۔ یثرب مدینے کا پرانا نام ہے۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے بھی تھے، جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رودات پوچھنے لگی، کیا بیچا، کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربے کار اور با تدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے، دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے، اس کی ذکاوت اور فطانت سے خوش ہو رہے تھے، چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر مسحور ہو رہے تھے۔ ہاشم نے سوال کیا، یہ کون عورت ہے؟ تاجروں نے اس کا پورا تعارف کرا دیا۔ یہ سلمہ ہے، باپ کا نام عمرو ہے، خزرج کا ایک خاندان ہے بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہے۔ ہاشم نے پوچھا، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ جواب ملا، نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، چاہتی ہے کوئی ایسا شوہر ہو جو اس کی آزادی سلب نہ کرے، اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم نے کہا، پوچھو، کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ تیار ہو گئی۔ وہ ہاشم کو اچھی طرح جانتی تھی، اسے معلوم تھا قوم میں ان کا کیا مقام ہے، چنانچہ ہاشم سے اس کی شادی ہو گئی۔ وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے، وہاں کافی دنوں ساتھ رہے، پھر وہ یثرب لوٹ آئی۔ وہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے، پھر ایک سال گرمیوں میں تجارتی قافلہ چلا، ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، جو کہ آج فلسطین کا حصہ ہے، وہاں پہنچ کر انتقال کر گئے۔ اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی، طے کیا بھتیجے کو مکہ لائیں کہ یہیں ان کا ددیال تھا، یہیں باپ کا پورا خاندان تھا۔ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابھی سلمہ سے ملاقات ہوئی، بولے، میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، چاہتا ہوں اب اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہے حسب و نسب کے اعتبار سے قوم میں ہمارا کیا مقام ہے، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا، اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ ذرا پوچھئے، دیکھیے اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے نہایت پیار سے بھتیجے کو مخاطب کیا، کہو میرے دلارے، کیا خیال ہے، میرے ساتھ اپنے وطن چل رہے ہو؟ بھتیجے نے نہایت معصومیت سے جواب دیا، یہ تو امی بتائیں گی، جب تک امی جان کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جانے کا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئی، کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دی۔ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے۔ چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے اور شیبہ پیچھے۔ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا یہ مطلب کا غلام ہے، کہیں باہر سے لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی شور مچایا، مطلب غلام لائے، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو یہ ہے عبد المطلب۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو سخت برہم ہوئے۔ اہل قریش سے کہا، اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا وہاں سے لے کر آ رہا ہوں، لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا، اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے پکارے جاتے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب ہو گئے۔ چاہے زمزم کی دوبارہ کھدائی۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے،
दस्त बाजू मजबूत हो चुके थे और जिसमें तवानाई आ चुकी थी। चचा का काम उन्होंने संभाल लिया। सिकाया और इफादा उनके हाथ में आ गया। आबादी में कुएं तो थे नहीं, जो कुछ थे मक्का के अतराफ में थे, वो भी इधर उधर मुंतशर। हाजियों के लिए पानी वहीं से लाया जाता। काबे के पास कुछ हौज होते, उनमें भरा जाता। हौजों को मुस्तकिल भरते रहना, फिर आए दिन उनकी सफाई करना, ये एक मसला था। इसमें बड़ी परेशानी होती, तरह तरह की जहमतों का सामना होता। अब्दुल मुत्तलिब बहुत फिक्रमंद हुए। चाहे जमजम के मुतालिक मशहूर था कि इसका पानी नहायत शीरीं और खुश जायका था, कभी खुश्क भी ना होता, जितनी जरूरत होती हासिल हो जाता। लुत्फ ये कि ना कोई जहमत उठानी पड़ती, न किसी किस्म की परेशानी होती। अब्दुल मुत्तलिब को उसका ख्याल आया। अब्दुल मुत्तलिब ने कौम के सिन रसीदा और वाकिफ कार बुजुर्गों से सवाल किया, जमजम को किसने पाटा और क्यों पाटा? जानने वालों ने जमजम की पूरी तारीख बयान कर दी कि पहले यहाँ कबीले जुरहुम की हुकूमत थी। उनका आखिरी ताजदार मुजाज जुरहुमी था। जब उसकी कौम बिगड़ गई और बनाव से ज्यादा बिगाड़ के काम करने लगी, तो बनु खुज़ा को नागवार हुआ। उन्होंने जुरहम को बेदखल करने का फैसला कर लिया। इसके लिए जंग की। मैदान बनु खुज़ा के हाथ रहा। अब जुरहम को यहां से जाना पड़ा। जाते वक्त मुजाज से और कुछ तो बनना पड़ा। अलबत्ता काबा में जो नजराने थे, जमजम के अंदर डाले और ऊपर से उसे पाट दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने निहायत पुरअज़्म लहजे में अपना फैसला सुनाया। अच्छा, तो जब तक जमजम की खुदाई सफाई ना हो जाए और पहले की तरह फिर से वो रवाना हो जाए, उस वक्त तक हमें चैन से नहीं बैठना है। उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि रात में वो सो रहे थे। सोते में ये आवाज सुनी, जमजम की खुदाई कर डालो। ये गैबी आवाज थी और मुसलसल आती रही। इससे उनकी हिम्मत और बढ़ी। चुनांचे खुदाई शुरू हो गई। लेकिन ये कोई आसान काम ना था। जान तोड़ मेहनत करनी पड़ी। खून पसीना एक कर दिया, तब कहीं जाकर पानी निकला। जमजम में मुजाज जुरहुमी की तलवारें भी मिली और काबे के नजराने भी। नजरानों में सोने के 2 हरन भी थे। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबे के दरवाजे बनवाए और हिरनों को उनके दोनों तरफ रख दिया कि काबे की जीनत बढ़े। अब्दुल मुत्तलिब की नजर और अब्दुल्ला की जान बच गई। जमजम की खुदाई में अब्दुल मुत्तलिब थक कर चूर हो गए, जिसका दिल पर काफी असर हुआ और तन्हाई का एहसास शिद्दत से सताने लगा। उस वक्त तक उनके सिर्फ एक ही औलाद थी, जिसका नाम था हारिस। उन्होंने नजर मानी और अल्लाह से दुआ की, खुदाया, अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमाए और सब के सब जवान होकर मेरा हाथ बटाने लगे, तो एक को तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब की ये आरजू पूरी हुई। अल्लाह ने उनको 10 बेटे दिए। सब पले बढ़े, जवान हुए और उनका हाथ बटाने लगे। अब नजर पूरी करने का वक्त आ गया। अब्दुल मुत्तलिब ने बेटों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया। बेटों ने निहायत सादतमंदी का मुजाहरा किया। अब्बाजान, हम सब दिलो जान से हाजिर हैं, जिसको चाहें आप कुर्बान कर दें। बाप ने कलेजे पर पत्थर रखकर उन सबको हिदायत की, अच्छा तो अलग अलग तीरों पर अपने अपने नाम लिख लाओ। सब बेटे अपना अपना नाम लिखकर बाप के पास ले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने इन तीरों को साथ लिया और काबे में आए। वहां फाल निकालने वाले से मिले और उसको वो तीर दे दिए कि मालूम करे बुतों के महाराजा हुबल को कौन सा बेटा पसंद है। उस वक्त मक्के में रिवाज था, जब कोई अहम काम दरपेश होता तो तीरों से फाल निकलवाते। इस तरह देवताओं की मर्जी मालूम करते। महंत या पुरोहित तीरों को ले जाता, देवताओं के सामने एक खास तरीके से फिराता। जिस तीर का मुंह देवता की तरफ हो जाता, समझते बस यही देवता की पसंद है, फिर उसी के मुताबिक काम करते। महंत ने अब्दुल मुत्तलिब के तीर हुबल के पास फिराए तो छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के चहीते बेटे थे, भाइयों में सबसे ज्यादा महबूब थे। लेकिन करते क्या, मजबूर थे।
ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی ہبل دیوتا کو پسند تھے۔ عبد المطلب نے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، انہیں لیے ہوئے زمزم کے پاس آئے، وہیں قربان گاہ تھی، جس کو بھی کچھ قربان کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا، اساف اور نائلہ کے حضور، کہ یہ ان کی بڑی دیویاں تھیں۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا، آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، عبداللہ کو ذبح نہ کیجیے۔ اب عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے۔ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنی ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سب کے ہونٹوں پر ایک ہی طرح کے جملے لرز رہے تھے کہ اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ کسی نے کہا، یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں وہ ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے اس کا ناخن تدبیر یہ گتھی بھی سلجھا دے۔ سب کو یہ رائے پسند آئی، چنانچہ لوگ گئے، اس عورت سے ملے، اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو تم لوگ؟ سب ایک ساتھ بول پڑے، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔ 10 اونٹ، 10 اونٹ۔ تو ایسا کرو، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قراڑ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قراڑ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 10 بڑھاتے رہو، یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ اس نجومی عورت نے اس گتھی کو بھی سلجھا دیا اور مرجھائے ہوئے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قراڑ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹ اور بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 اور بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 اور بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 10 اونٹ بڑھاتے رہے اور عبداللہ کا ہی نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے، خدایا یہ فدیہ قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قراڑ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے، عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی۔ مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے، 2 بار اور قراء ڈلوایا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ عبداللہ کی شادی آمنہ سے۔ عبداللہ کو خدا داد حسن ملا تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی اور بہتری عورتیں ان سے شادی کی آرزو مند تھی۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی، سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگی۔ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا؟ وہ ایک ہی قسمت میں تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی یہ بھی خدا کے ہاتھ طے تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیام دیا، آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا، خوشی خوشی تیار ہو گئے، چٹ پٹ شادی ہو گئی۔ دستور تھا دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال ہی میں رہتا۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ عبداللہ کی المناک موت۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ واپسی میں مدینے سے گزرے، یہاں ان کے باپ کا ننیال تھا۔ تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے، اتفاق سے بیمار پڑ گئے۔ ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔
عبد المطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینے دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کریں، جب اچھے ہو جائیں تو ساتھ لے آئیں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ ان کے پہنچنے سے کچھ ہی دن پہلے عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا۔ باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور، دور بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے معلوم تھا شام کا یہ سفر سفر آخرت بننے والا ہے، اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا، وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرتناک خبر آ رہی ہے۔ خبر بڑی دردناک تھی۔ نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی۔ جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی۔ ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو رنج بھی غیر معمولی ہوا۔ ساری قوم سوگوار تھی۔ ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔